ہو، مولوی نہیں ہو، مولوی ہرگز نشود، مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشود۔ مولوی بننا ہے تو شمس تبریز کی صحبت میں آنا پڑے گا، جب جا کے مولانا روم بنو گے۔ مولانا روم بننے کے لیے 10 سال قربان کرنا پڑتے ہیں۔ ارے تم 1 سال یہاں پر آ جاؤ تو تم مولانا روم سے بڑے چیز بن جاؤ گے، آنے کی دیر ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا 14ویں صدی کے ملا کی، تو اس 14ویں صدی کے ملا جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو وہ ملا آج بھی زندہ ہے۔ یہ وہ ملا ہے کہ جنہوں نے پیران پیر کے خلاف تبلیغ سے ابلیس لکھی، ان کو کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ وہ مولوی ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا اور ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہی وہ مولوی ہیں، مولوی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ وہی ملا ہے جنہوں نے علامہ اقبال کو کافر کہا۔ علامہ اقبال نے کہا زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ تو ملاؤ غور سے سنو کہ جو وجود قادیانیت کو جڑ سے ختم کرنے آیا تھا، تم نے ہی اس کو قادیانی بنایا۔ ارے وہ قادیانیت کی بے کنی کے لیے آیا تھا، اس نے قادیانیوں کو مرتد کہا، اور تم نے قادیانیوں کو کافر کہہ کر ان کو تحفظ فراہم کیا۔ ایک اللہ کے رسول کا چنا ہوا بندہ قادیانی کیسے ہو سکتا ہے، کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا؟ کیا کبھی تہجد میں گر کر اللہ سے پوچھا کہ جو صدیق دیندار ہے کیا وہ قادیانی ہے؟ کبھی تم نے یہ سوال کیا یا کافر ہے؟ ارے ہر دور میں تم یہ بات بھول گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے میں نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے نے کہا کہ جو 1400 سال پہلے ہوا تھا وہی 1400 سال بعد ہوگا۔ کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر نہیں کہا، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر نہیں کہا، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات نہیں لگائے۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگائے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ارے اس دور کی بات کرتا ہوں کہ الطاف حسین، قائد تحریک الطاف حسین کو بھی لوگوں نے قادیانی کہہ دیا۔ کیا ہوا؟ قادیانی کے کہنے سے الطاف حسین کا کیا اکھاڑ دیا انہوں نے؟ تم سے بہتر تو الطاف حسین ہے جو کسی پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے اس کفر کے فتوے سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ آج کوئی مولوی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو الطاف حسین کی جماعت کا ایک بندہ تمہاری ضمانت ضبط کر دے، یہ تمہاری اوقات ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا 1400 سال پہلے کی، اندھیرے کی، سندھیا بندھن کی۔ تو جب چاند نمودار ہوتا ہے تو اسی قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اندھیرے کا دور کیسا ہوتا ہے؟ وہ اندھیرے کے دور کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1000 سال کی تاریخی جب منجمد ہو جاتی ہے تو اس اندھیرے سے ایک مخلوق پیدا ہوتی ہے، اس سیاہ اندھیرے سے ایک سیاہ مخلوق پیدا ہوتی ہے، ایک اندھیری مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ مخلوق کیا کرتی ہے؟ وہ لوگ جن کے وجود کے اندر ذرا بھی سیاہ دھبا ہوتا ہے، اس وجود کے اندر داخل ہو کر اس کے وجود کے اندر اندھیرا کر دیتی ہے اور اپنا سیاہ لباس پہنا دیتی ہے۔ اس سیاہ لباس پہننے سے اس کے وجود کے اندر جو 84 لاکھ نفوس موجود ہوتے ہیں، جو اس کی اجتماعی قوت جو عقل ہوتی ہے، تو وہ سیاہ مخلوق اس وجود کے اندر جا کر اس کے انڈے پنڈے ستیجے ادیجے، تو انڈے سے 23 لاکھ نفوس پیدا ہوتے ہیں، پنڈے جسم سے پیدا ہونے والے 23 لاکھ نفوس پیدا ہیں، ستیجے پسینے سے پیدا ہونے والے، ادیجے مٹی سے پیدا ہونے والے، یہ 84 لاکھ جانور جب اس اندھیرے مخلوق وجود میں جاتی ہے تو وہ جو آگ سے انسان جل رہا ہوتا ہے، وہ نار سے جل رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نور میں تبدیل ہو جائے۔ وہ اندھیری مخلوق اس نار کو بجھا دیتی ہے اور انسان کے وجود کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس اندھیرے کی وجہ سے یہ پوری دنیا آصف زدہ ہو جاتی ہے۔ آصف زدہ ہونے کے نتیجے میں پوری دنیا میں خون آشام بھیڑیوں کا راج ہو جاتا ہے، خون آشام بلائیں دندناتی بڑھتی ہیں۔ تو پھر وہ سندھیا بندھن کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے، تو اس کی روشنی میں خون آسام بھیڑیے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ان کا چہرہ سامنے نظر آتا ہے، خون آشام
بلائیں گھبرانے لگتی ہیں کہ اس 14ویں کے چاند میں ان کے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں، تو پھر اس بات سے ڈرتی ہیں کہ وہ جو چاند ہے، چاند کے بعد وہ سورج نمودار ہوگا، اگر وہ سورج نمودار ہو گیا تو پھر اجالا ہو جائے گا، جب روشنی ہوگی تو وہ اس اندھیرے کو کھا جائے گی، اور پھر اندھیرے کو کھائے گی تو وہ سورج کو بھی کھا جائے گی۔ تو آج میں، چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مفصل تقریر کروں، تو میں حضرت صاحب کی کہ کچھ فرمانات پہ روحانی بات کرنا چاہتا ہوں، لباس پر۔ حضرت صاحب کا جو لباس تھا، میرے محترم بزرگ بیٹھے ہوئے کہ یہ جو لباس ہے، حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس لباس کو کوئی کیڑا کھا نہیں سکتا اور کوئی چور اسے چرا نہیں سکتا۔ تو کوئی کیڑا، تو حضرت صاحب نے کہا کہ 14ویں صدی میں بے شمار سیاسی کیڑے ابھر پڑیں گے، تو سیاسی کیڑا اس لباس کو نہیں کھا سکتا، اس جسم کو نہیں کھا سکتا جو اللہ کی پناہ میں چلا گیا، جو اللہ کے اندر فنا ہو گیا۔ تو وہ سیاسی کیڑے اس اللہ کے لباس کو کھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ سیاست سے دور ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، اللہ والوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ کوئی چور اسے چرا نہیں سکتا۔ تو دنیا کا سب سے بڑا چور، دنیا کا سب سے بڑا لٹیرا، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو، گاگ ماگاگ، یاجوج ماجوج۔ تو میں نے کہا نا تو جب مہا کا لفظ آتا ہے تو اس کی ٹکر پر بھی مہیشور کا ہونا ضروری ہے، مہاتما کا ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی چور اس لباس کو چرا نہیں سکتا۔ تو احمد کانسی کو تو تم اٹھا کے لے جا سکتے ہو، اس کو چرا کے لے جا سکتے ہو، ہے کوئی مائی کا لال کہ جو اس لباس کو چرا کے دکھا دے؟ کیونکہ اس نے لباس ہی اللہ والے کا پہنا ہوا، ہن لباس لکم ولہن لباس، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو۔ جو اللہ کا لباس پہن لیتا ہے اللہ اس کا لباس پہن لیتا ہے، جو اللہ والوں کا لباس چرانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے ٹھوکروں سے اڑا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حیدرآباد کے مکان میں یہ لوگ مکان بند کر کے شاید کسی